یہ اثر ہوا کہ اللہ اس کتے کو جنتی بنا دیا، انسانی شکل میں اس کتے کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین، جب ایک کتا جب اللہ نے کس میں رکھا ہے، آسمان جو حسین نظر آتا ہے، آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں، بچہ کہتا ہے آسمان کا جو حسن و جمال ہے، آسمان کی جو خوبصورتی ہے، اللہ نے آسمان کا حسن و جمال چاند اور تاروں میں رکھا ہے۔ چاند کے ذریعے سے آسمان کا حسن و جمال ہے، تاروں اور ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے آسمان نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ جو ہے یہ عقیدے کے لٹیرے ہوتے ہیں، یہ عقیدے پر ڈاکو ڈالنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دین سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کر کر، دین کی دعوت دے کر یقیناً ان کے اندر بدعقیدگی کا زہر کھولنے کی ناپاک کوشش اور جسارت کرتے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، اگر دین دیکھنا ہے، تعلیمات دیکھنا ہے، تو خواجہ ہند سلطان الاولیاء خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی اس مبارک زندگی کو دیکھو۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ہندوستان کی دھرتی پر آپ قدم رکھا، کیا آپ اپنے ساتھ لشکر کو لے کر آئے تھے؟ کیا آپ اپنے ساتھ ایک فوج کو لے کر آئے تھے؟ کیا آپ اپنے ساتھ تیر و تلوار لے کر آئے تھے؟ نہیں، آپ اپنے ساتھ ایک چیز لے کر آئے تھے، وہ سرکار کی مبارک سنتوں کو لے کر آپ ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی لشکر آپ کے ساتھ ہے، نہ کوئی تیر و تلوار آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ ابھی خواجہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر ابھی آپ تشریف نہیں لائے، لاہور سے ہوتے ہوئے دلی اور دلی سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر کو آئے۔ تاریخ بتلاتی ہے خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان ابھی دین کے کام کا آغاز نہیں فرمائے، آپ اپنے 40 مریدوں کو لے کر جب دلی سے اجمیر آنے تک 90 لاکھ غیر مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، 90 لاکھ غیروں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کی کیا وجہ تھی کہ آج لوگ ہم سے جڑ رہے نہیں بلکہ ہمارے لوگ کرتے جا رہے ہیں؟ تو آج ہماری جو تعلیمات ہے، آج ہمارا جو معاملہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات سے ایک دم خلاف ہماری تعلیمات ہے، اس لیے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جتنے غیروں نے آپ کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کیا، آخر وہ کیا کمال آپ کے اندر نظر آیا، کیا خوبی دیکھی؟ نہیں، حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، بشارت دی تھی، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لوگ دیکھتے گئے، ان کی زندگی میں انقلاب آتا گیا، ان کے اندر ایسا اصلاحی مادہ پیدا ہو گیا، لوگ گمراہی کو بھولتے گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا اللہ کا ولی خود بھی ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ولی خود ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے ہیں اللہ کا ولی اپنی نظر سے اس کو بھی ذاکر بنا دیتے ہیں، اس کو بھی اس مقام پر فائز کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی مبارک قول ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں ولی بننا بڑا آسان ہے، ولی بننا بڑا آسان ہے، تھوڑی عبادتیں کر لیں، تھوڑے وظائف پڑھ لیں، تھوڑی ریاضتیں کر لیں، تھوڑے مجاہدات کر لیں، تھوڑے چھلے چھٹیاں کاٹ لیں، ولی بنتا ہرگز نہیں۔ آئیے صاحب تفسیر روح البیان حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قول کو نقل فرمایا، آپ بتلاتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ زرد ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ بھوکا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں تر ہو، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آنکھیں تر کس میں ہوتی ہے؟ ارے خدا کی یاد میں آنکھیں جس کی تر ہوتی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کو دنیاوی کھانوں کی ضرورت نہیں، کبھی وہ ان سے محبت نہیں کرتے، دنیا کی نعمتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اور صرف ان کے نزدیک ایک نعمت ہوتی ہے، وہ خدا کی رضا، خدا کے دیدار کے متمنی ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش اور عبادتیں کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں رب کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اے لوگوں مومن کی فراست سے، اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرا کرو، اس لیے کہ جب بھی دیکھتا ہے بس ظاہر آنکھ اس کی ہوتی ہے،
دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، بظاہر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے، بظاہر چلنا پیر تو اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت و قوت خدا کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، انہیں اس مقام سے نوازا جاتا ہے، اس مقام سے وہ سرفراز کیے جاتے ہیں۔ تو آج لوگ یہ دھوکہ دہی کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے فرمانے والے نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ یقیناً ایک تو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، دین کا لباس ہے اور سروں پر ٹوپیاں ہیں، بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ہرگز دین کی تبلیغ کرنے والے نہیں، بلکہ دین کی آڑ میں ایمان کو لوٹنے والے ہیں، عقیدے کو لوٹنے والے ہیں، لوگوں کو اللہ والوں کی محبت سے ہٹانے والے، یہ لوگ بدبخت لوگ ہیں۔ تو معزز سامعین و حاضرین، جو اللہ والے ہوتے ہیں یقیناً انہوں نے دین اور اشاعت دین، ترویج اسلام کا ایسا کام انہوں نے انجام دیا ہے۔ آج ان کے بے شمار احسانات ہیں، آج ان کے کروڑا اللہ والوں کے احسانات ہیں، آج ہم ان کی زندگی بھر ان کی بارگاہوں سے وابستہ بھی ہو جائے، ہم ان کے ایک احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ والوں کے احسانات ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی وہ تعلیمات اگر آپ تشریف نہ لاتے، ہندوستان کی کیا حالت ہوتی، کیا کوئی غور کر سکتا، کیا کوئی سوچ سکتا؟ نہ جانے آج جو اسلامی جو شمع ہمیں ہندوستان میں نظر آتی ہے، ہر طرف جو اسلامی ماحول، جو دینی ماحول جو نظر آتا ہے، برادران ملت اسلامیہ، یہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی مرہون منت ہے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، اسی لیے کہنے والوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو حاصل ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو حاصل ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ یقین مانیے اللہ والوں کے آستانے میں آنے کے بعد اللہ والے اس کو اس راستے پر فائز کر دیتے ہیں جو گمراہی کے وہ بھول کر ہدایت کے مینارہ نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے آستانے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین و حاضرین، جب ہم اللہ والوں کے آستانے پہ آ جائیں تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم پورے ادب و احترام کے ساتھ آئے، اس لیے کہ اولیاء اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ حکومت کرناٹک ہمارے درمیان تشریف ہے، ان کا ہم بارگاہ رکن دل تولا علیہ رحمۃ رضوان پر تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہیں۔ یقیناً یہاں پر آنا، یہاں پر حاضری دینا اور یہاں سے فیوز و برکات زندگی میں بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آخری اشعار پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں۔ آج ہم اللہ والوں کے آستانوں پر جو پھول چڑھاتے ہیں، پھول چڑھانے پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک پھول کیوں چڑھائے جائے؟ آئیے اشعار کے ذریعے سے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے آ رہا ہوں۔ بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، بے جان پرندوں پر ہم وار نہیں کرتے، مرجھائے ہوئے پھولوں سے ہم پیار نہیں کرتے، بس کرتے ہیں زیارت اللہ کے ولیوں کی، بس کرتے ہیں زیارت اللہ کے ولیوں کی، گستاخ رسول کا ہم دیدار نہیں کرتے۔ سر پہ طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، سر پہ طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں۔ ہم سنی غلام مصطفیٰ ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے مزاروں پر پھول رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے مزاروں پر پھول رکھتے ہیں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو حاصل ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی جناب خم اسلام صاحب کی بارگاہ رکن تولی کے نشین اور متولی حضرت مولانا سید شاہ انور حسینی صاحب گلپوش و شال پوشی حضرت کی فرما رہی ہیں۔ اب میں حضرت قبلہ حسینی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کی شال پوشی اور گلپوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے جناب ظاہر صاحب سابقہ نیت کی گلپوشی اور شال پوشی کر رہے ہیں۔
عادل سلیمان سے صاحب، میں صاحب اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے والا اور بے مانگ دینے والا ہے۔ محترم شیخ انور صاحب مدد اللہ العالی اور ہمارے کرناٹکا کے ہر دل عزیز قائد الحاج قمر الاسلام صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اور تمام حضرات زائرین بارگاہ، عقیدت مندان بارگاہ، آج یہ میری خوش نصیبی ہے اس متبرک رات میں مجھے حکم صادر ہوا تھا، میں حاضر ہوں قدم بوسی کے لیے سرکار سید شاہ یوسف حاجی الحرمین قادری رحمت اللہ علیہ عرف رکن الدین تولا۔ آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں، بالخصوص اہل گلبرگہ والوں نے ایک ایسے قائد کو دیا ہے پورے کرناٹکا کے لیے، نہ صرف کرناٹکا کے لیے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے، جو بڑی خوبی سے مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ تقریباً کوئی ایسا ضلع باقی نہیں ہے جہاں پر محترم قمر الاسلام صاحب نے کسی بارگاہ کو نظر انداز کیا ہو۔ پچھلے مہینے میں ساتھ تھا گدگ ضلع کے لکشمیشور تعلقے میں، جب وہاں کے لوگوں نے بارگاہ دودھ نانا کے لیے گزارش کی تو اسی وقت قمر الاسلام صاحب نے 50 لاکھ روپے گرانٹی نیٹ کا ڈکلیئر کیے اور جا کر چیک بھی دے دیے۔ الحمدللہ اس بارگاہ سے ان کے قدیم تعلقات ہیں۔ قمر الاسلام صاحب کے والد صاحب بھی حاضری اکثر دیا کرتے تھے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قمر الاسلام صاحب اس بارگاہ کے لیے بھی خدمت انجام دیں، آنے والے زائرین کے لیے جو یہاں پر کچھ تکالیف پیش آتے ہیں وہ آئندہ مستقبل میں نہ رہیں، کیونکہ ہمیں پھر ایسا وقت منسٹر ملے گا مجھے یقین نہیں ہے۔ جو خدمات قمر الاسلام صاحب کے ہیں وہ روز روشن کی طرح روشن ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں قمر الاسلام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے زائرین کے لیے وہ اپنی وزارت سے جو ہے گرانٹی نیٹ دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہی وہ ڈکلیئر کریں اس متبرک رات میں۔ خدا حافظ۔ سجادہ نشین حضرت سید شاہ رکن الدین تولا رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین درگاہ نیلنگا شریف، سابقہ میئر محمد ظاہر صاحب، سابقہ کارپوریٹر چیئرمین محترم مولانا صاحب، زائرین درگاہ شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن چونکہ کئی سالوں سے میں آتا ہوں، اتفاق کی بات ہے کہ میری پیدائش کا دن بھی شب برات اور میں اکثر زیارت کے لیے آتا۔ 78 میں میں پہلی بار میں نے بنا تو 79 میں مین روڈ سے درگاہ شریف کی یہ روڈ میں نے خاص چیف منسٹر اس وقت کے گنڈروں سے منظور کرائی اور یہ روڈ پہلی بار بنائی، ورنہ ہم تائے میں اس میں اور جنہوں نماز سے کراس رستے سے آتے ہوتے جانا۔ پھر جب ایس ایم کرشنا نگر میں نے بنایا
तो वहां पर भी स्कूल, वाटर टैंक, पुलिस स्टेशन वगैरह के लिए आज मैं खास तौर से दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए पीछे से गया। स्कूल के बाजू से रास्ता है, बहुत से बुजुर्ग लोग दूर दूर से आते हैं, उनके लिए मैंने अक्सर देखा है कि नीचे से सीढ़ियों पर चल के ज़ियारत करके चले। मैंने साढ़े करला को जब हमने रामपुर से रिलेटिव संजगह बनाया, जिसका बहुत ज्यादा वहां पर है और होना चाहिए।